بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور ہمارے پاس دو بڑی اہم خبریں۔ پہلی خبر یہ کہ پاکستان اپنے دوست ممالک ثالث ریاستوں یعنی کہ میں قطر اور ترکیہ کی بات کروں، ان کی درخواست پر ایک مرتبہ پھر افغان طالبان کے ساتھ، افغان رجیم کے ساتھ مذاکرات پر تیار ہو گیا ہے۔ یہ مذاکراتی عمل جو ہے اس لیے شروع کیا جا رہا ہے تاکہ امن کو ایک اور موقع دیا جا سکے، ورنہ اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو پوری تفصیل سے آگاہ کیا تھا کہ کس طرح پاکستان صرف ایک مطالبہ کر رہا ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے کسی طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ اب جو تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے اس میں میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان بہت سارے معاملات پر آگے بڑھنے کے لیے جو ابتدائی اطلاعات ہیں ان میں تیار ہوا ہے، اور جو میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان نے کالعدم ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کو مبینہ طور پر ملک بدر کرنے کی تجویز بھی دی ہے۔ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہے، اس کو واضح اور دو ٹوک انداز میں افغانستان میں کالعدم قرار دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی افغانستان کی حکومت امارات اسلامیہ اس چیز کا باقاعدہ طور پر فتویٰ جاری کرے، شرعی طور پر پاکستان میں ہونے والے حملوں کو منع کیا جائے، حرام قرار دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور چونکہ اب تک کی اطلاعات یہ ہیں، اور جس کے بارے میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی انٹیمیٹ کیا ہے، آگاہ کیا ہے کہ ابھی کوئی باقاعدہ طور پر پیش رفت نہیں ہے، لیکن چونکہ بات چیت جاری ہے اور ہم پر امید ہیں کہ افغان حکام اس سلسلے میں زیادہ دانشمندی کا مظاہرہ کریں گے، فہم و فراست کا مظاہرہ کریں گے، وہ امن کی طرف جائیں گے، اور دنیا کی کوئی ریاست کسی بھی دوسری ریاست کی طرف سے اس کی سرزمین سے اپنے ملک پر ہونے والے حملوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ چیز بالکل واضح ہے۔ اب ہم نے امید رکھنی ہے، ہم نے پر امید رہنا ہے۔ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، ہم افغانستان میں تعمیر و ترقی چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کی قیمت اپنے ملک میں ہونے والی دہشت گردی کی صورت میں نہیں چکا سکتے۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو دوسری بڑی اور اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تاثر جو کہ دیا جا رہا تھا کہ شاید قبائلی عوام میں کسی طور پر یہ سوچ موجود ہے کہ افغان طالبان کا ساتھ دیا جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں بات کر رہا ہوں آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے پشاور کے دورے کے حوالے سے، اور وہاں پر قبائلی عمائدین جو ہیں ان کے ساتھ جو جرگہ ہوا، یہ مناظر براہ راست آپ اس وقت ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہاں پر موجود ہیں۔ یہ جو ملاقات ہے اس میں قبائلی عمائدین نے دہشت گردی اور افغان طالبان کے خلاف مسلح افواج کے ساتھ اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے۔ قبائلی عمائدین نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ وہ پاکستان میں امن چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے کسی گروہ کا ساتھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور خاص طور پہ جب پاک افغان کشیدگی کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ قبائلی عوام کی غیر متزلزل اور بے لوث حمایت موجود ہے۔ دوسری طرف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قبائلی عوام کو اور قبائلی عمائدین کو اس حوالے سے بھی اعتماد میں لیا کہ پاکستان صرف اور صرف امن چاہتا ہے۔ اس امن کے لیے اس نے کئی برس سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، کئی ایسی کوششیں کی جن میں سفارتی کوششیں بھی شامل ہیں، اقتصادی کوششیں بھی شامل ہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر دہشت گردی نہ ہو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کوششیں بارآور ثابت نہ ہو سکیں۔ اب پاک فوج کے سربراہ نے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ پاکستان سے اور بالخصوص خیبر پختونخوا سے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ہم امن کے خواہاں ہیں، امن چاہتے ہیں، یہ بات چیت سے آئے گا، ہم اس کو ویلکم کریں گے، اور اگر بات چیت سے نہیں آئے گا تو پھر اس کے لیے پاکستان کی طرف سے جو ٹون اختیار کی گئی، وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے جو الفاظ استعمال کیے گئے، جو پالیسی بیان دیا گیا، وہ ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کل رکھ چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا جو ایک مطمع نظر ہے وہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ ہم اپنے بھائیوں
اپنے بیٹوں کی جو کہ پاک فوج میں ہیں، سیکورٹی فورسز میں ہیں، ان کی، یا اپنے عوام کی، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی، اپنے بازاروں میں پھرتے ہوئے لوگوں کی، اپنی خواتین کی، اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی زندگیاں مزید قربان نہیں کر سکتے۔ ہم دہشت گردوں کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے، جن کا دھندا ہی یہ ہے، جن کا دھندا صرف منشیات ہے، جن کا دھندا وار لارڈز ہونا ہے، جن کا دھندا سمگلنگ ہے۔ پاکستان جو ہے یہ چیز بالکل واضح کر رہا ہے کہ وہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، اور خاص طور پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے شہروں کو، ہم نے اپنے علاقوں کو محفوظ بنانا ہے ان تمام برائیوں سے جو کہ پچھلے دنوں میں سامنے آئیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم رپورٹ لے کر آ رہا ہوں، اور یہ رپورٹ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام اور منشیات و جرائم کے دفتر نے جاری کی ہے۔ بہت ہی تہلکہ خیز رپورٹ ہے۔ جب ہم یہ کہیں کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امن کو یقینی بنانا ہے، تو ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سمگلنگ کا بھی خاتمہ کرنا ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو منشیات کے حوالے نہیں کرنا۔ بہت ہی افسوسناک رپورٹ، افغان طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں کیمیائی منشیات کی پیداوار اور سمگلنگ جو ہے وہ ایک بڑا خطرہ بن کر سامنے آئی ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے جس کا افغانستان ڈرگ انسائٹ 2025 کا نام دیا جا رہا ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کے زیر اقتدار افغان سرزمین جو ہے وہ کرسٹل میتھ یعنی آئس پیدا کرنے کا بہت بڑا مرکز بن گئی ہے۔ افغانستان میں تیزی کے ساتھ افیون کی زیر زمین کاشت کی جگہ منشیات بنانے والی جو کیمیائی لیبارٹریاں ہیں وہ لیتی چلی جا رہی ہیں۔ 2017 سے 2021 تک مصنوعی منشیات کی ضبط جو مقدار ہے وہ 30 ٹن تک پہنچ چکی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ مغربی افغانستان میں ایک مقامی جھاڑی ہے ایفیڈرا، یہ میتھ یعنی کہ آئس پیدا کرنے کے لیے، اس کی کیمیکل پروڈکشن کے لیے خام مال فراہم کرتی ہے، اور اس کا مختلف جو اضلاع ہیں اور ان کے جو صوبے ہیں، ہلمند ہے، فرخ ہے، ہرات ہے، تیمروز ہے، ان تمام میں چھوٹی بڑی منشیات کی پیداوار کی فیکٹریاں فعال ہو چکی ہیں۔ وہاں پر باقاعدہ یہ لیبارٹریاں بن چکی ہوئی ہیں، اور ابھی جب ہم کچھ دن پہلے اس کو رپورٹ کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو نیوی ہے، پاکستان نیوی نے باقاعدہ طور پر ایک کارروائی کی، اور اس نے $972 ملین کی جو منشیات پکڑی تھیں وہ شہ سرخیوں میں، اخبارات میں بھی شائع ہوئیں، اور عالمی میڈیا میں بھی وہ سامنے آئی۔ 2.5 ٹن آئس تھی، 50 کلوگرام کوکین تھی، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں منشیات کا پکڑا جانا ایک مرتبہ پھر ظاہر کرتا ہے کہ ہم جو طویل عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہاں پر ناجائز اسلحہ دیا جا رہا ہے، پاکستان کو افغانستان کی طرف سے یہاں پر جرائم دیے جا رہے ہیں، یہاں پر اغوا برائے تاوان ہو رہے ہیں، یہاں پر جو گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں ان کے پیچھے افغان باشندے اور افغان گینگ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، افغان یہاں پر سمگلنگ میں ملوث ہیں، افغان یہاں پر منشیات کے پھیلاؤ میں ملوث ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم نے پاکستان میں ان تمام چیزوں پر قابو پانا ہے، اور ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اگر ماضی میں ہم سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے، ہم نے اس غلطی کی اصلاح بھی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، امن کے ساتھ بڑھنا ہے، سکون کے ساتھ بڑھنا ہے، مذاکرات کے ساتھ بڑھنا ہے، اس عزم کے ساتھ بڑھنا ہے کہ آپ بھی ترقی کریں، آپ بھی امن کے ساتھ رہیں، اور ہم نے بھی رہنا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے جو مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہوا، پاکستان کی اس کمٹمنٹ کا جو امن کے ساتھ ہے، جو سفارتکاری کے ساتھ ہے، جو ہم نے بھارت کو بھی آفر کی تھی کہ انڈیا والوں، نریندر مودی آؤ ہم پہلگام پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ہم تمام جو آپریشن فالس فلیگ ہوئے ہیں ان پر بات کرتے ہیں، ہم تحقیقات میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس کے دماغ میں خناس تھا، اس کو سمجھ نہیں آئی، اس نے پھر جو کاروائیاں کی اس کا جواب ہم نے 10 مئی کو دے دیا۔ اب وہ بڑے سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں اپنے نہ صرف تنہا ہو چکا ہے، بلکہ دلچسپ صورتحال تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، امریکن پریزیڈنٹ جو ہے، ان سے جگہ جگہ بے عزتی کراتا پھر رہا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر چناؤ کرتے ہیں کہ میں نے کس موقع پر، کس جگہ میں، کس شہر میں،
किस समिट में जाकर नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करनी है, इसका मजाक उड़ाना है, 7 तारे गिरने के हवाले से उसमें कुछ ना कुछ इजाफा करना है, जैसे इस मरतबा उन्होंने इनमें खूबसूरत का इजाफा कर दिया, जदीद का इजाफा कर दिया। दूसरी तरफ उन्होंने जो उसकी आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की मुनाफकत को वाज़िया किया कि वो बज़ाहिर जो है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड बन के सामने आता है, बज़ाहिर एक ऐसे फादरली फिगर के तौर पे सामने आता है, ज़ाहिर जो है दुनिया का सबसे अच्छा नज़र आने वाला आदमी बन के सामने आता है, लेकिन वो एक कातिल है, वो एक इंतहाई सख्त आदमी है। उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो एक किलर है, वो टफ एज हेल है। तो भाई ये नरेंद्र मोदी की बेइज्जती तो चलती रहेगी, इस पर हम बात भी करते रहेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, डिबेट की तरफ जाते हैं। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, हमें यहाँ पर स्टूडियोज़ में अहमद वड़ाई साहब ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ बाकी हमारे जो मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनकी तरफ भी जाऊँगा। हमें थोड़ी देर में फुआद अहमद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादर मीर साहब, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अहमद वड़ाई साहब, मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़ हो गया, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादर मीर साहब भी हमारे साथ शामिल हो चुके हुए हैं। मैं उनकी तरफ जाऊँगा। मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया और जो आज फील्ड मार्शल ने नादर मीर साहब गुफ्तगू की पिशावर में, और जिस तरह कबायली अमाइंदीन की तरफ से इज़हार यकजहती हुआ और जिस तासुर की नफ़ी हुई जो चंद इंडिया से चलने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स देते हैं कि कबायली अवाम में किसी किस्म का कोई रिजेंटमेंट है, साथ नहीं है, ये तासुर उसकी मुकम्मल नफ़ी हो गई। इस दौरे के हवाले से और मुज़ाकरात के दोबारा आगाज़ के हवाले से फरमाइएगा। पाकिस्तान के दिफा के लिए तमाम पाकिस्तानी यूनाइटेड हैं, 25 करोड़ 250 मिलियन। चाहे इंडिया मशरकी सरहद से हमला करे, चाहे अफगानिस्तान के दहशतगर्द या अफगानिस्तान की फोर्सेस वेस्टर्न बॉर्डर पे अटैक करें, और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और जो हमारे ट्राइबल एल्डर्स हैं और ट्राइबल हमारे लोग हैं, और ट्राइबल्स के अलावा जो हमारे केपी के बलूचिस्तान के बहादुर लोग हैं वहाँ के, वो सारे एक ही उनका एजेंडा है, और वो है पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ इज़हार है, उसी में उनकी खुशहाली है तमाम लोगों की। इसमें कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। ये पाकिस्तान के खिलाफ उनका प्रोपेगेंडा जो है वो चलता रहता है और हमें इसको नेगेट भी करना चाहिए, बट वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल डिफेंड पाकिस्तान। उसकी नफी तो करनी है, उसको निगेट तो करना है। हकायक तो सामने आज में जिस तरह कबायली अमायदीन हमें नजर आ रहे थे उस पूरी फुटेज में, और जिस तरह उनकी तरफ से इज़हार यकजहती नजर आ रहा है, हमने उस पर बात तो जरूर करनी है। बिल्कुल, इसमें कोई डिस्कशन ही नहीं है। असल गलती जो है, गलती तो अब इसको मैं नहीं कहना चाहता, इसको एक नया डिबेट होगा। मैंने लिखा था कि आर्टिकल रिसेंटली, और कहा भी था प्रोग्राम्स में भी और मुख्तलिफ सेमिनार्स में मुख्तलिफ जगहों पे, कि पाकिस्तान नीड्स अ न्यू अफगान पॉलिसी। और ये अब नई अफगान पॉलिसी आप देख रहे हैं। पहले जो ख्यालात थे उसको छोड़ें, वक्त जो पॉलिसी होती है और स्ट्रेटजी होती है वो वक्त के साथ या हालात के साथ होती है, एनवायरनमेंट के मुताबिक होती है। अंग्रेजी है स्ट्रेटजी मस्ट फिट इन टू दी एनवायरनमेंट। हिकमत अमली माहौल के मुताबिक बनाई जाती है। तो अब जो आपके खिलाफ होस्टाइल हो गए हैं, सिर्फ दहशतगर्दी नहीं हो रही, दहशतगर्दी तो पहले भी हो रही थी। अभी काबुल दिल्ली के साथ मिल चुका है, कोलूसिव थ्रेट टू पाकिस्तान, टू फ्रंट सिनेरियो का कर रहा है। उन्होंने जो धमकियां दी हैं वो भी आपने सुन ली हैं, इस्लामाबाद को बम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड ऑल दैट। तो पाकिस्तान ने आराम से इस मसले को हल करने की पहले भी कोशिश की, ये डिप्लोमेटिक टॉक्स चलती रही, इसमें तुर्की और कतर और मुल्कों ने अमन लाने की बहुत कोशिश की और कर रहे हैं। अब एंड रिजल्ट क्या होगा? अभी तो टॉक्स ब्रेक डाउन हो गई थी, अभी फिर शुरू हो रहा है। पाकिस्तान मस्ट इंसिस्ट, मैंने पहले भी कहा है बहुत जगहों पे और अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान मस्ट इंसिस्ट कि ये जो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट वॉर हो रही है, वॉर जिसमें उनके टीटीपी खाली नहीं है, उनके अपने लोग भी हैं या जो भी कर रहे हैं, उस वॉर ने खत्म होना है, नहीं तो फिर टोटल वॉर होगी। ये पाकिस्तान का मैसेज है उनके लिए, और लाउड एंड क्लियर है, और आपके डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया, और शक की गुंजाइश नहीं है। तो या अमन कर लें या फिर जंग कर लें, मतलब देयर इज नो मिड वे बिटवीन। बिल्कुल नाज़िर साहब, ये बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी है, या अमन कर लें या जंग कर लें। फवाद अहमद साहब सीनियर तजियाकार हैं, प्रोग्राम बयानिया के मेज़बान हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। मैं उनकी तरफ आना चाह रहा हूँ। जब ख्वाजा आसिफ का, वज़ीर दिफा का एक फवाद साहब एक बहुत ही तगड़ा बयान सामने आया, तो बास लोगों ने कहा कि इतनी सख्त ज़बान, इतना सख्त पैगाम नहीं होना चाहिए था। क्या वाकई आप समझते हैं
کہ وہ پیغام نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ پیغام وقت کی ضرورت تھی، وہ پیغام ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ نجم بھائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر دفاع جو ہے اس کا اگر آپ نام امریکہ میں دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا نام رکھا ہے وزیر جنگ، کیونکہ دفاع نہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر جنگ۔ تو پاکستان میں بھی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وزیر دفاع کی ٹرم جو ہے یہ کسی وقت میں اس طرح سے آ گئی کہ جو مجبور کو ایک ثابت کرتی ہے کہ شاید آپ نے صرف دفاع کرنا ہے، حالانکہ پاکستان اپنی قیام سے لے کے آج تک کبھی اگریسر نہیں بنا، پاکستان نے ہمیشہ اپنی سرزمین کا دفاع ہی کیا ہے۔ لیکن یہ امریکہ کا ٹرمپ کا مجھے یہ جملہ بڑا پسند ہے کہ اس نے کہا کہ یہ دفاع کے بجائے اس کو وزیر جنگ ہونا چاہیے، اور اب امریکہ میں وزیر دفاع کے بجائے سیکرٹری دفاع کے بجائے سیکرٹری جنگ ہوتا ہے۔ اچھا نجم بھائی، آپ نے جب انٹرو دیا نا تو میرا دماغ ابھی تک اس چیز سے نکل نہیں سکا جس میں مودی صاحب کے حوالے سے میں آپ کے سوال کے اوپر بھی آیا تھا، لیکن مجھے کائنڈلی ضرور موقع دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ جی وہ مودی صاحب کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ دیکھنے میں جو ہے وہ شفیق سے لگتے ہیں، میں اس کا آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں، دیکھنے میں شفیق سے لگتے ہیں لیکن بنیادی طور پہ وہ بڑے کائیں اور شاطر ہیں۔ اگر آپ ان کی انگریزی کو سلیس اردو میں ترجمہ کریں گے تو یہ بنے گا۔ یہ مودی صاحب سر یہ بہت لحاظ کر گئے، یہ ہمیں بہت پہلے سے پتا ہے کہ یہ بچر آف گجرات ہے۔ یہ آدمی وہ ہے کہ جس پہ امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھی بات ہے آج کل وہ کر رہے ہیں، لیکن شاید ان کو کسی نے جو ہے نا سفیر نے یہ بتایا نہیں تھا، ان کا جو سفارتکاری کا پورا شعبہ ہے، کہ یہ بچر آف گجرات ہے، یہ وہ گندا آدمی ہے کہ جو گجرات کے اندر سینکڑوں لوگوں کو، سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کر چکا ہے بغیر کسی وجہ کے، اور اس بچر آف گجرات کا امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی۔ پھر یہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کوئی، میں ایسا غیر پارلیمانی لفظ نہیں کہنا چاہتا، اس کا فلوکا لگا اور یہ آ کے جو ہے یہاں پہ انڈیا کے اوپر حکومت کر گیا، اور انڈیا کو اس دلدل میں لے گیا کہ جو بال ٹھاکرے کا ایک جو ہے وہ جو سوچ تھی کہ جس کے اندر شیو سینا جو ہے وہ پچیں کھود دیا کرتی تھی، احمد آباد کی پچ انہوں نے کھود دی تھی کہ پاکستانی کی ٹیم یہاں پہ نہیں کھیلے گی، تو یہ اس ذہنیت کا جو ہے وہ عکاس ہے جس کا نام نریندر مودی ہے۔ بہرحال بات آپ افغانستان کے حوالے سے کر رہے تھے، وزیر دفاع کے لہجے کے حوالے سے آپ نے پوچھا، مجھے صرف آپ ایک بات بتائیے کہ میں اپنے جوانوں کا لاشا جب اٹھا رہا ہوں، میں جب اپنے بچوں کی جو ہے وہ میتوں کو کندھا دے رہا ہوں، میں جب اپنے گھر اور جب بازاروں کو محفوظ نہ پاتا ہوں، تو آپ مجھ سے کیا توقع کریں گے کہ مجھے کیا کہنا چاہیے؟ ہم سڑک پر جب جو ہے وہ ہماری گاڑی کو کوئی آ کر ٹکرا جائے، چاہے غلطی ہماری کیوں نہ ہو، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر ہمارے بس میں نہیں ہوتا کہ اس کا حساب اسی سڑک کے اوپر ہی کر دیں، اس کا سر ہی پھاڑ دیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب میرے فوجیوں کا، میرے جوانوں کا، میرے بچوں کا، میرے جو ہے وہ گلیوں اور بازاروں کے اندر لہو بہہ رہا ہو، تو کیا میں بہت پیار سے بات کروں گا؟ ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب اس قبضہ رجیم کو کہ جو افغانستان کے اندر اقتدار پہ قابض ہے، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں سب سے بڑا یہاں پہ پرابلم کیا ہے، ہم تو اس بات کا تذکرہ ہی نہیں کر رہے کہ یہ کس طریقے سے اقتدار میں آئے ہیں، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت، دنیا کے کس قانون اور دستور کے تحت اقتدار میں ہے۔ کیا جتھوں نے دنیا کے اندر حکومت کرنی ہے؟ اور جتھے بھی وہ کہ جن کو جب اقتدار کا موقع ملا تو انہوں نے پوری دنیا کو اپنا اسلام کا پازیٹو چہرہ دکھانے کے بجائے بامیان کے مجسمے گرانا شروع کر دیے۔ جتھے بھی وہ کہ جس نے جو ہے وہ عورتوں کی تعلیم کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، جتھے بھی وہ کہ جو ہے وہ اپنے کسی مخالف کو برداشت نہیں کرتے، اس کی گردن زنی کے اوپر چلے جاتے ہیں، جتھے بھی وہ کہ جو اسلام، آئین، قانون، انصاف، عالمی قوانین کسی کو نہیں سمجھتے، جتھے بھی وہ کہ جو اس دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں، جتھے بھی وہ کہ جو دنیا بھر میں دہشت گردی کا جو ہے وہ ایک بازار گرم کر رکھتے ہیں، جتھے بھی وہ کہ جنہوں نے 20-20 سال جیلیں صرف اس لیے کاٹی ہیں کہ وہ ظالم تھے، جتھے بھی وہ کہ جو لوگوں کے سروں کے مینار کے ساتھ جو ہے وہ فٹ بالیں کھیلنا پسند کرتے ہیں، جتھے بھی وہ کہ جو اسلحے کی زبان کے علاوہ کسی زبان کو سمجھنا نہیں جانتے، جتھے بھی وہ کہ اور فواز صاحب اتنے جاہل کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم، اپنی بیٹیوں پر تعلیم کے دروازے بند کرتے ہیں۔ بڑا شکوہ ہے میرا بڑا شکوہ ہے۔ سر دیکھیں نجم بھائی، بات بڑی بنیادی اور درستی اور بالکل ٹھیک سی ہے۔ شکوہ اس لیے بنتا ہے کہ جس کو آپ 40 سال تک میزبانی کریں، جس کو آپ دودھ پلائیں اور وہ آپ کو جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈسنا شروع کر دے کہ جس طرح دشمن ہے، تو ہمیں صرف اس بات پہ ہے کہ ہم بھی بیوقوف بن گئے کہ ہم نے ان کی میزبانی کی۔ ایران دیکھیں ان کو جوتے مار کے نکال رہا ہے، اور پاکستان میں آپ کو بلکہ نجم بھائی اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں گے میں اس بات کا ضرور تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، پہلے سوال کی جواب میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں 2 دن سے پشاور میں تھا، میں ترخم بارڈر تک گیا،
میں نے وہ مقام بھی دیکھا کہ جہاں پہ افغان مہاجرین کے اس وقت جو ٹرک ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. میں نے وہ مقام بھی دیکھا کہ جہاں سے جو ہے وہ ٹرکوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے, تقریباً 6000 ٹرک دونوں جانب سے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ رکے ہوئے ہیں. میں نے پشاور میں کئی صحافی دوستوں سے بات کی, کئی عام لوگوں سے بات کی. میں تاثر یہ لے کر نکلا تھا, میں چونکہ کراچی کا رہنے والا ہوں, کراچی اور جو ہے وہ ترخم دو انتہائیں, ایک طرف سمندر ہے دوسری طرف پہاڑی ہیں, اور دونوں جانب سے پاکستان جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے, پاکستان کی سرحد آ جاتی ہے. تو میں ایک بالکل انتہا پہ رہنے والا آدمی تھا. میرا اپنا خیال یہ تھا کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو شاید پشاور کے لوگ مجھے یہ کہیں کہ افغانستان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے, ان طالبان کو جو ہے وہ مزید موقع دینا چاہیے, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. مجھے یہ ایک تاثر تھا. جب آپ زمینی حقائق جانتے ہیں تو پھر آپ کا وہ تاثر بدلتا ہے. یقین کیجئے پشاور کے اندر, اور پشاور میں خیبر اور جمرود کے علاقوں کے اندر, کوئی ایک فرد مجھے ایسا نہیں ملا, چاہے وہ کوئی صحافی ہو, چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو, چاہے وہ کوئی مزدور ہو, چاہے کوئی ہوٹل والا ہو, کہ جس نے یہ کہا ہو کہ وہ افغانستان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے یا طالبان کے سارے جو فسادی عمل ہے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے, یا دہشت گردی جب ملک کے اندر ہوتی ہے تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے, یا جو ہے اس نے یہ کہا ہو کہ اگر جنگ ہوئی تو وہ افغانستان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو. کوئی ایک فرد نہیں تھا. یعنی کہ جس طریقے سے کراچی اور لاہور میں لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے وہ اپنے جسم کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے, پشاور کے کسی ایک فرد کو, خیبر اور جمرود کے کسی ایک مزدور کو میں نے نہیں دیکھا کہ جو اس نظریے سے اتنا بھی پیچھے ہو, بلکہ ان کا جذبہ شاید ہمارے مقابلے میں زیادہ تھا, کیونکہ وہ فرنٹ لائن ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ قبائلی عمائدین کی جو ملاقات تھی اور آئی ایس پی آر نے جو پریس ریلیز جاری کی وہ اظہار یکجہتی وہ بالکل درست ہے اور عوامی سطح کا ہے. میں تھوڑا سا کمنٹ چاہ رہا ہوں احمد رائس صاحب کا بھی اس پر کہ اس وقت ایک مرتبہ پھر مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, اور آپ کو کیا احمد رائس صاحب لگ رہا ہے, امید کیا نظر آ رہی ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجیب صاحب, ویسے آپ نے بڑی اپنے انٹروڈکشن میں بڑی تفصیل سے باتیں کہی ہیں, تو میں آپ کا جو زیادہ حصہ ہے میں بالکل اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں. کبھی بھی آپ سمیت میں, بلکہ جو ہماری حکومت ہے, اب کسی صورت ہم مذاکرات کے خلاف تو نہیں ہیں. ہم ایک ذمہ دار ملک ہے, ہم سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خطے کا جو امن ہے وہ دیر پر رہے, وہ ایک جامع ایک پالیسی کے تحت آگے بڑھے, اور ایسی ڈسکشن ہو جس سے جو استحکام آئے اس پوری ریجن میں, اور ہم وہی چاہتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو 2020 میں جب دعا میں ایگریمنٹ ہو رہا تھا, اس کی 3 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. آپ نے خواتین کی بات کی, وہ بھی اس ایگریمنٹ میں شامل تھی. سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ خواتین کے حقوق کا احترام کریں گے, اور وہاں پر جو ہم حکومت بنائیں گے, یعنی کہ حقیقی نمائندہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر حکومت بنائیں گے, اور جو ہماری سرزمین ہوگی, ہم اپنی سرزمین سے جو دہشت گرد ہیں ان کو پناہ نہیں لینے دیں گے, ان کو روکیں گے, ان کو کچلیں گے, ان کو نکال دیں گے, ان کو کسی تنظیم کو کام نہیں کرنے دیں گے. سر یہ دیکھیے کہ 4 سالوں سے پاکستان کیا کہتا رہا. پاکستان نے دنیا سے بھی کہا, پاکستان نے افغانستان سے بار بار کہا کہ آپ کی وجہ سے خطے کا جو امن ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے, آپ اپنی سرزمین کو روکیں. ہمارا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی رہا کہ آپ کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اپنی سرزمین کو روکیں. وہاں پر جو ہمارے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہاں پر وہ جا کر پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. افغانستان نے کچھ نہیں کیا سر. ان 4 سالوں میں افغان جو طالبان کی جو رجیم ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ منافقت کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو پیچھے رکھ کر, یعنی کہ ہماری بات کو کسی طریقے سے تسلیم نہیں کیا. میں مذاکرات کے خلاف نہیں جاؤں گا, وہ ٹیبل ڈسکشن ہونی چاہیے. جو بڑی قومیں ہوتی ہیں وہ ٹیبل ڈسکشن کرتی ہیں, نیگوسیشن سے آگے بڑھتی ہیں, لیکن یہ کہ پاکستان اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے. ہم نے اس خطے میں رہتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جو کسی اور لوگوں کی جنگ تھی وہ پاکستان لڑی, اس کی قیمت ادا کی. جانی طور پر بھی ہم نے قیمت ادا کی, مالی طور پر بھی ہم نے قیمت ادا کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالیہ طور پر یہ دیکھیے, آپ سر بتا دیجئے, ناظرین بتا دے, کوئی بتا دے کہ جب وہ کہیں, جب ان کا ترجمان یہ بات کہے کہ بھارت کے اوپر لگنے والے جتنے الزامات ہیں پاکستان کے وہ بے بنیاد ہیں, جب وہ مقبوضہ جہاں پر وہاں پر جا کر بیٹھ کر ان کا وزیر خارجہ کہے کہ مقبوضہ کشمیر جموں جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہے, جب وہ یہ باتیں کہیں جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ یہ بات کہیں کہ ہم یہاں پر دریا بنائیں گے, اور جب وہ یہ بات کر کے ہم اسلام آباد کو ٹارگٹ کریں گے, تو سر آپ مجھے بتائیے وہ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ کیا وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی فضائی فورس ہے؟ کیا وہ دریا بنانے کے لیے ان کے پاس مالی وسائل ہیں؟ ان کے پاس تو کوئی وسائل نہیں ہے. وہ کس کی شے پہ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کس کی پراکسی بنے ہوئے ہیں؟ وہ کس کی گود میں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں؟ وہ سر بھارت کی زبان بول رہے ہیں, اور عین اس وقت وہ بھارت کی زبان بول رہے ہیں, عین اس وقت وہ بھارت کے پناہ لے رہے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں.
جب ہم نے اس کو روایتی جنگ میں شکست دی ہے. اور بھارت کے پاس جو ہے وہ اس وقت کوئی چیز نہیں ہے, وہ پورا کارنر ہے, اس کو کہیں سے کوئی جگہ نہیں ملی تو وہ کابل کے ساتھ بیٹھ گیا. اور کابل کی جو ڈوریں ہیں وہ یہاں سے دلی سے ہلائی جا رہی ہیں. تو یہ دیکھیے کہ رواں سال, صرف اس سال میں 10,115 اگر انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے, ان میں سے 118 کا تعلق افغانستان کے ساتھ ہے. اگر دیکھیے کہ اگر افغانستان نہیں ملوث ہے, میں مان لیتا ہوں اس کی سرزمین نہیں ملوث ہے, تو ایگریمنٹ کرنے میں کیا ایشو ہے, پھر لکھ کر دینے میں کیا اعتراض ہے, یہ کہنے میں کیا اعتراض ہے کہ میری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, میں کسی کو پناہ نہیں دوں گا. آپ نے منشیات کی بات کی, ان کا کلچر کیا رہا, وہ کرائے کے لوگ کیوں مشہور ہیں کہ وہ ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. اور منشیات کا جن صوبوں میں آپ نے ذکر کیا ہے وہی یو این او کی رپورٹ کے مطابق وہی ہلمند کا ذکر ہے, کنٹر کا ذکر ہے, اس میں غزنوی کا ذکر ہے, اس میں کندار کا ذکر ہے, کہ وہاں پہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ کھلے عام 6 صوبے میں افغانستان میں گھوم رہے ہیں, اور جو خطے کا امن ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سر یہاں سے ان کو نکالے. بڑی اہم بات آپ نے بڑی اہم بات کے ساتھ ملایا کہ مسئلہ صرف جو ہے دہشت گردی نہیں ہے. نادر میر صاحب, ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ منشیات کا بھی ہے, اور طالبان کا افغانستان جو کیمیکل بیسڈ نارکوٹکس ہیں ان کا بہت بڑا مرکز بنتا چلا جا رہا ہے, اس کی فیکٹریاں بنتی چلی جا رہی ہیں, وہاں سے کئی ٹن منشیات, وہاں سے آئس جو کہ بہت خطرناک اس وقت سمجھی جا رہی ہے, وہ وہاں سے پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر بھیجی جا رہی ہے. یہ منشیات والا کام جو ہے اس کو بھی روکنا ہے, اس پہ بھی قابو پانا ہے, اس کے بارے میں کیا کریں؟ پہلے آپ جو اصل مسئلہ نا اس پہ آئیں. وہ اصل مسئلہ نہ منشیات ہے, نہ ٹی ٹی پی ہے, نہ دہشت گردی ہے. یہ چھوٹے ہیں مسئلے ہیں, بٹ دے آر دی مائنر. دی ریئل پرابلم از, جس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے کہ کابل کی رجیم جو ہے اس میں کم از کم کچھ لوگ, سارے نہیں, افغانستان پاکستان کا بارڈر ہی نہیں مانتے. یہ بنیادی بات ہے جو میں نے اگلے دن بھی بات کی ہے. نہ پاکستان میں کوئی بات کرتا ہے اور نہ کوئی پاکستان یہ پوائنٹ اٹھاتا ہے. بیسک ایشو یہ ہے, وہ تو علاقے کلیم کرتے ہیں پاکستان کے نمبر 1, اور انڈیا کے ساتھ وہ مل چکے ہیں نمبر 2. یہ وہ کلیم پہلے بھی کرتے تھے, آپ کو پتا ہونا چاہیے. جب پاکستان بنا تو انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا تھا پاکستان کو, فار یور کائنڈ انفارمیشن, سب سے پہلے, باقی دنیا نے کیا. لیکن اب وہ انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹلی مل چکے ہیں, جس کو کہتے ہیں کلوسیو 2 فرنٹ سیناریو, یعنی کہ دونوں کٹھے مل کے پاکستان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. اس کا جو نتیجہ نکلے گا, وہ انڈیا نے تو تھوڑا سا چکھا تھا مئی میں اس کا مزہ, اس دفعہ جو ہوگا وہ پورا مزہ مل جائے گا انڈیا کو بھی اور کابل کو بھی, اگر وہاں تک بات گئی. لیکن جو اصل چیز ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں منشیات بھی ہیں, اس کے علاوہ کرمنل ایکٹیویٹیز بھی ہیں جو آپ کر رہے ہیں. منشیات اور کرمنالٹی کٹھے چلتی ہے نا, وہ منشیات کوئی لیگل ٹریڈ تو نہیں ہے. تو وہ ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے, دی بارڈر ہیز ٹو بی میڈ سیکروسنٹ, دی بارڈر ہیز ٹو بی سیکرٹ. پاکستان افغانستان بارڈر کی بات کر رہا ہوں. بارڈر کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, چاہے دہشت گردی کے حساب سے ہے, چاہے ملیٹنٹ ہے, چاہے ٹیررسٹ ہے, چاہے وہ افغانستان کی فوج ہے, چاہے وہ اسمگلر ہے, چاہے وہ ہیروئن ہے, نارکوٹکس ہے, کوئی بھی, یا کوئی اور چیز بھی ہے. تو یہ بات کر رہے ہیں نا, اگر آپ نے بارڈر سیکیور کر دیا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, چاہے اس میں کوئی بھی فارم ہو وائلنس کا یا نارکوٹکس کا یا کاؤنٹرفیٹ کرنسی ہے, 500 اور چیزیں بھی ہیں اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس کا جو یہ نا 100 مسئلے ہیں, تو 100 مسئلوں کا یاد رکھیں, جب 100 مسئلے ہوتے ہیں نا تو سولوشن اس کا ایک ہی ہوتا ہے. نیور گو فار 100 سولوشن, گو فار 1 سولوشن. سولوشن یہ ہے جو ابھی جس پہ پاکستان کی نئی افغان پالیسی چل رہی ہے اس وقت, وہ یہ ہے کہ کابل ہیز ٹو چوز بٹوین پیس اور وار. یہ سولوشن ہے. اگر وہ پیس کرے گا تو فل ٹائم پیس ہوگی, یا پھر وہ اس کی ٹوٹل ڈسٹرکشن ہونی چاہیے اس رجیم کی جو یہ کرا رہی ہے. اور آپ کی نالج میں افغانستان کے اندر بہت دوسرے لوگ بیٹھے ہیں جو ان کو مانتے نہیں ہیں, اور باقی ساری دنیا جو وہ بھی نہیں مانتی ان کو تو کوئی ریکگنائز ہی نہیں کرتا. آپ ہی کرتے تھے, یعنی پاکستان نے ان کو وکیل بنا ہوا تھا, سپورٹ کر رہا تھا, سب کچھ کر رہا تھا, دنیا میں ان کی مدد کر رہا تھا. تو اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا جو. بہرحال وہ جو پرانی کہانی ہے اس پہ زیادہ ڈسکشن نہیں کرتے. لیٹس لیو ان دی پریزنٹ اینڈ فیوچر. کہ اب جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے پاکستان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں یا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. دس از دا پالیسی, اور اس کو پاکستان امپلیمنٹ کرے. اور میں ایک اور بات بھی میں نے کہی ہے, یہ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کی بات پہ, کہ انہوں نے بہت اچھا کیا جو انہوں نے بیان دیا, لیکن اب روز وارننگ نہیں. آپ روز وارننگ دینا, اس کی وارننگ کا افیکٹ ختم ہو جاتا ہے, اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. سو ٹائم فار ایکشن. اینڈ ناؤ ٹاکس فائنل کر لیں, یا پھر جو ہونا ہے وہ اس کا نتیجہ ہو جائے.
تو اس وقت جو ٹاکس شروع ہوئی ہیں، کچھ اطلاعات اس قسم کی آ رہی ہیں کہ وہ نادر بھی سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو، میڈیا رپورٹس ہیں کہ ہم ملک بدر کر دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے یا اس سے آگے بڑھنا ہے؟ جیسے پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کو کالعدم قرار دیا جائے وہاں پر افغانستان میں بھی، اور جو یہاں پر حملے ہو رہے ہیں وہ امارات اسلامیہ جو ہے وہ اس پہ باقاعدہ فتویٰ جاری کرے کہ یہ حرام ہے. اور مزید کیا ہونا چاہیے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ٹی ٹی پی کا نام کل پی پی ٹی کر دیتے ہیں، این ٹی ٹی کر دیتے ہیں تو وہ واپس آ جائیں گے. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو فضول بات ہے. میں نے پہلے بھی کہا یہ پاکستان میں بہت غلط ٹرینڈ ہے کہ ایک نام پہ پیچھے آپ چلتے ہیں. جو کہ ہمارا مائنڈ سیاسی ہے نا، پولیٹیکل ہے، جیو پولیٹیکل نہیں ہے. وی نیڈ ٹو تھنک جیو پولیٹیکلی کہ افغانستان سے آپ نے کیا کرانا ہے. آپ نے ہم نے ان سے ہم تو امن کرنا چاہتے ہیں، مگر امن کیسے آئے گا؟ امن تب آئے گا جب بارڈر ہیز ٹو بی میڈ سیکریٹ. وہ ٹی ٹی پی کو چاند پہ بھیج دیں یا وہ افغانستان سے اس کو سمندر میں بھیج دیں، وہ کل واپس آ جائیں گے. کتنی دیر لگتی ہے کوئی ملک سے باہر جائے تو واپس آنے میں کتنی دیر لگتی ہے آج کل کے زمانے میں؟ زیادہ دیر تو نہیں نا لگتی. تو یہ سولوشن نہیں ہے. سولوشن یہ ہے کہ دے ہیو ٹو ایکسپٹ ایز اے پالیسی چینج چاہیے آپ کو کابل میں. آپ نے تو اپنی پالیسی چینج کر لی، اب کابل نے کرنی ہے. اور آپ اس سے ڈرے نا، آپ گو فار وار اینڈ گو فار آل آؤٹ وار اینڈ ٹوٹل ڈسٹرکشن کرے اس کی جو رہتا ہے وہاں پر، تاکہ ایک دم کلیئر ہو جائے کہ ٹھیک ہے یا امن ہوگا یا جنگ ہوگی. یہ پالیسی آپ نے بولی، اب کر کے دکھائیں اس کو. بالکل صحیح ہے اس طرح. لیکن اس میں ایک یہی چیز آپ کے ساتھ آخر میں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ ان کی سرزمین پر حملہ کریں گے. بھائی ہمیں رائٹ ٹو ڈیفینس تو ہے نا. ابھی جس طرح فواد کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے بچے مر رہے ہیں نادر صاحب، ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے فوجیوں کو، ہمارا امن تباہ کیا جا رہا ہے. ہمیں رائٹ ٹو ڈیفینس تو ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ایک چھوٹی سی انالوجی مثال دیتا ہوں. میں آرمی کا، ٹرکش آرمی کا سٹاف کورس کر رہا تھا استنبول میں مطلب کوئٹہ کر کیا، پھر ٹرکش آرمی کا کر رہا تھا وہاں پر. تو اس زمانے میں، پرانی بات ہے، ظاہر ہے آج سے کچھ کئی سال پہلے، تو وہاں کردش انسرجنسی، کردش ٹیررزم ہو رہی تھی. کرد کی موومنٹ چل رہی ہے، آپ نے سنا ہے، اس کا سنا ہوگا سب نے. تو وہ حملے کرتے تھے، استنبول تک میں حملے کرتے تھے، اور ترکی ان کو، ترک فورسز، سیکورٹی فورسز اور ترک عوام ان سے ادھر بھی لڑتے تھے. اور بعد میں آپ کو پتا ہے ترکی نے کیا پالیسی کی؟ اس نے سیریا، عراق جو بارڈر ایریا تھے نا، کیونکہ کرد جو ہے خالی ترکی میں نہیں ہے، عراق، سیریا، سارے خطے میں، وہاں پر جو آس پاس کے ملک ہیں وہاں پھیلے ہوئے ہیں، وہاں سے انہوں نے ادھر بھی ان کو اسٹرائک کیا. اور بعد میں انہوں نے جا کے پورے زون لے لیے. انہوں نے عراق کے علاقے قبضے کیے، ترک آرمی کی بات کر رہا ہوں، اور سیریا کے اندر قبضے کیے. اور نہ صرف قبضے کیے، وہ تب کیا جب امریکہ کی فوجیں بھی بیٹھے تھی. میں خود وہاں مطلب وٹنس ہوں کہ میں بعد میں بھی جاتا رہا. سو آئی ایم ویری پریوی ٹو آل دیٹ واز ہیپننگ دیئر. مطلب مجھے انفارمیشن انسائٹ ان کے ساتھ تھا، ان کی ٹرکش ملٹری کے ساتھ. تو انہوں نے جا کے ان کو کلیئر کیا، انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا. اور آج کے دن میں کردش انسرجنسی ختم ہو چکی ہے، کردش ٹیررزم ختم ہو چکی ہے بعد میں، ابھی ریسنٹلی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا تو وہ آپ کر کے دکھائیں. ترکی نے بھی کیا اور ملکوں نے بھی، آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس چیز کو دماغ سے نکال دیں کہ آپ پہ کوئی حملہ کر سکتا ہے اور وہ بچ سکتا ہے. آپ یہ پہلے کلیئر کریں، جو حملہ کرے گا وہ ختم ہو جائے گا. یہ پالیسی آپ امپلیمنٹ کریں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. میں انہیں، چونکہ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ ٹاکس جو ہیں دوبارہ شروع ہوئی ہیں. فواد صاحب کی طرف آؤں گا. فواد صاحب آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اس سے پہلے، لیکن بیچ میں ذرا ٹاکس کے حوالے سے، دوبارہ ان کی بحالی کے حوالے سے، ٹی ٹی پی کو یہ پیشکش جو میڈیا رپورٹس کے مطابق ہے کہ ہم ان کو ملک بدر کر دیتے ہیں، یہ ہماری طرف سے کہ جناب نہیں آپ اس کا خاتمہ کریں، ان تمام چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نجم بھائی، وہ آپ نے سنا نا، ایک ماڑا آدمی ہوتا ہے، عام طور پہ جو طاقتور آدمی ہوتا ہے وہ ماڑے کا خیال کرتا ہے کہ یار میں اس سے کیا لڑوں، اس کو کیا کہوں. پاکستان نے ان کا بڑا خیال کیا. پاکستان کو دوست ممالک نے کہا کہ آئے ان کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں. پاکستان چاہتا تو پاکستان کہتا ہے کہ آؤٹ رائٹلی ہم ان سے بات ہی نہیں کر سکتے. قبضہ رجیم ہے وہاں پر بیٹھی ہوئی، ہم تو ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ان کو تو آج تک تسلیمی دنیا کے 2-4 ملکوں نے کیا ہے. ہم تو پھر ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں، ہر طرح سے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم نے بارڈر کے ذریعے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں، کھانے کا سامان دیتے ہیں، ہر طرح سے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. میں کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ آپ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ افغانستان کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے رہے. آج سے نہیں، اس زمانے سے کہ جب ان کے اوپر سوویت یونین نے حملہ کیا تھا، اس زمانے سے ہم افغانستان کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے. ہم نے اپنا بیڑا غرق کرا لیا. ہمارے ملک کے اندر کلاشنکوف کلچر آ گیا، ہمارے ملک کے اندر منشیات آ گئی. تو پاکستان افغانستان کو ظاہر ہے آپ کا پڑوسی بھی ہے، آپ کا جو ہے وہ ایک اخلاقی دباؤ بھی آپ کے اوپر تھا کہ آپ کو یہ سب کچھ کرنا تھا. لیکن جب دوست ممالک نے، قطر نے اور ٹرکی نے پاکستان کو کہا کہ جی آپ مہربانی کریں، ان سے بات کریں، تو پاکستان نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی قبضہ گروپوں سے ریاستیں بات نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان نے جو ہے وہ بات چیت کی. اور بات چیت کے لیے جو ہے وہ پہلے قطر کے اندر بات چیت ہوئی، اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ کیا بھد اڑتی رہی، کس طرح کے بیانات آتے رہے. اس کے بعد ٹرکی کی بہت کوششوں کے بعد بھی
یہ لوگ بات کرتے تھے, سنتے تھے, ایگری کرتے تھے. اس کے بعد کابل اور قندھار میں جہاں ہندوستان کی ڈوریاں موجود تھی, وہاں جب ٹیلی فونک رابطہ ہوتا تھا تو وہاں سے ایک نئی ڈیمانڈ نئے طریقے سے آ جایا کرتی تھی. اچھا, پاکستان کی ڈیمانڈ تھی کیا؟ کیا پاکستان نے کوئی ان کے پہاڑ مانگ لیے تھے؟ کیا پاکستان نے ان کے کوئی خزانے مانگ لیے تھے؟ کیا پاکستان نے ان سے کوئی معاشی میدان کے اندر کوئی مدد مانگ لی تھی؟ کیا پاکستان نے ان سے کچھ ایسا مانگ لیا تھا کہ جو جس کی کاسٹ بہت زیادہ تھی؟ پاکستان نے صرف ان سے اس بات کی ضمانت مانگی تھی کہ ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ آپ کے شہری اور آپ کے ملک سے آنے والے حملہ کرتے ہیں کہ جن کے کیمپ وہاں پر موجود ہیں, آپ ان کو روکیے, آپ ان کے خلاف جو ہے وہ قانون سازی کیجئے, جس کو فتوے کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں, آپ ان سے کنارہ کشی کیجئے, آپ ان کے کیمپ جو ہیں ان کو بند کرائیے تاکہ پاکستان کے اوپر اٹیک نہ ہو. پاکستان نے ان سے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگا تھا. پاکستان نے ان کے استاد کے مطابق ان سے جو ہے وہ ڈیمانڈ رکھی تھی. اس کے علاوہ تو پاکستان کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی. پاکستان کی اس ڈیمانڈ کو کبھی یہاں سے, کبھی وہاں سے, کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے 3 دن 4 دن گھمایا جاتا رہا. آخر تنگ آ کے پاکستان نے کہا کہ ٹرکی بہت شکریہ, آپ نے بڑی کوشش کی, قطر آپ نے بڑی کوشش کی, لیکن اسی چلے رہے. جب پاکستان نکل کے وہاں سے آ گیا, اطلاعات یہ ہے کہ آج پاکستان کے وقت میں واپس آ جانا تھا, تو ٹرکی نے ایک دفعہ کہا کہ آپ پھر مذاکرات کو کوئی موقع دیجئے, بات چیت کو موقع دیجئے, کیونکہ جو ہے وہ طالبان ہم سے منتیں کر رہے ہیں کہ ہماری بات چیت جو ہے وہ کروا دی جائے. وہ شاید انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے پاکستان کو, یا وہ یہ شاید مذاق سمجھ رہے تھے کہ شاید ہندوستان جو ہے وہ ان کو کوئی میزائل دے دے گا اپنے, یا کوئی طیارے دے دے گا, یا ان کے لیے جو ہے وہ لڑنے کے لیے آ جائے گا. لیکن ایسا ہونا نہیں تھا. عملی طور پر دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جس طریقے سے جس خوش فہمی کے اندر آپ موجود تھے. پڑوسی نہیں بدلا جا سکتا, پاکستان کو آپ بدل نہیں سکتے تھے. پاکستان نے آپ کے ساتھ ہی رہنا تھا, اور اگر ہندوستان سے بھی آپ تعلقات چاہتے ہیں تو پاکستان سے گزر کے وہاں پر کوئی تجارت کا راستہ نکلتا تھا. تو بہرحال شاید جو ہے وہ امید یہ کرتے ہیں مذاکرات جب ہو رہے ہوں تو میں اس بات سے بلیو کرتا ہوں. دوبارہ ذرا اپڈیٹ کیجئے گا فواز صاحب. آج جب ہم فیلڈ مارشل کی وہ تمام فوٹیج ابھی پروگرام کے شروع میں دیکھ رہے تھے, جس طرح وہ وہاں پر قبائلی عمائدین کے ساتھ ملے, اور پھر آئی ایس پی آر نے جب وہ تمام تفصیلات جاری کی, جس طرح اظہار یکجہتی کیا گیا, آپ بھی پشاور میں موجود تھے, آپ بھی کہہ رہے ہیں میں تورخم تک ہو کر آئے ہوں, ابھی 2 روز وہیں پر ہی تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی یہ ایک سمجھ آنے والی بات ہے کہ پشاور سے لے کے تورخم تک ہمارے پورا بارڈر ایریا, خیبر پختونخوا کی بات کر لیں, بلکہ میں تو بلوچستان بھی شامل کروں گا اس میں, لوگ امن چاہتے ہیں, لوگ دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. یہ ان کا باقاعدہ مطالبہ ہے, اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ لوگ جو ہیں کوئی رعایت دینا چاہتے ہیں, کوئی راستہ دینا چاہتے ہیں طالبان, افغان طالبان کو. اچھا نجم بھائی, اب ظاہر ہے کہ آپ نے مسئلہ سمجھنے کے لیے بھی لوگوں سے بات چیت کرنی ہوتی ہے. ایک میں نے کسی افغان کا ٹویٹ دیکھا تھا, کوئی لرو بر کا کوئی معاملہ ہے کہ پتہ نہیں کیا وہ ڈیورنٹ لائن کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی, حالانکہ یہ ایک کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک مستقل سرحد ہے, اور انہوں نے ہی وڈرا کی تھی. مطلب اس کی ایک پوری تاریخ ہے, میں اس کے اوپر پوری بحث لگ جاؤں کہ سرحد کا کیا معاملہ ہے. لیکن میں نے جو آپ کو جس طرح زمینی حقیقت کی بات کی, خیبر ایجنسی سب سے بدامن علاقہ ہے. وہاں پہ کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا کہ جو کہتا ہو کہ جی میں نے جو ہے وہ بڑی خوشی کا اظہار کیا. اس چوکی کے قریب ہو کر کھڑے ہو کر جو ہے وہ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی کہ جس کے اوپر بار بار یہ فتنہ خوارج جو ہے وہ حملے کرتا ہے. میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا, وہاں پہ ایف سی کے جوان کھڑے تھے, ان سے پوچھا کہ کیا مقامی لوگوں کی طرف سے آپ کو کوئی ریزسٹنس ہے کہ جی وہ کہتے ہوں کہ دہشت گردی ہوتی ہے تو ہوتی رہے. انہوں نے کہا کہ کوئی ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا پورے علاقے کے اندر, آپ کراچی سے ہیں, شاید آپ کو زمینی حقائق کا نہیں پتا, تو آپ یہاں لوگوں سے ضرور ملیں. میں آپ کو نجم بھائی حلفیہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ملا کہ جو یہ کہتا ہو کہ شاید افغانستان جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, یا افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, یا افغانستان کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ جو مرضی کرتا رہے. جو شخص ملا اس نے ایک ہی بات کی, اس نے کہا کہ جی مسئلے کا جو ہے وہ حل ضرور نکلنا چاہیے, جنگ شاید مسئلے کا حل نہ ہو, لیکن پاکستان کی حفاظت کے لیے, پاکستان کی ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے اگر کبھی ضرورت پڑی تو ہم جو ہے وہ سب سے پہلے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے. آپ کا نمبر تو بہت بعد میں آئے گا. ہم اپنی فوج کے آگے کھڑے ہوں گے, ہم جو ہے وہ ان لوگوں سے جنگ کریں گے کہ جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی افغانی پاکستان کو گالی دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے خاندان کو ہمیں گالی دی جا رہی ہے. یقین کیجئے نجم بھائی, ایک آپ کی سوچنے کا ایک انداز ہوتا ہے نا کہ آپ جب دور بیٹھ کر, ہزاروں میل دور بیٹھ کر جب آپ سوچ رہے ہو, زمینی حقائق سے آپ اس طریقے سے واقف نہ ہو, صرف فون کے اوپر بات چیت چل رہی ہو, تو آپ کو لگتا شاید ہے کہ شاید ایسا ہی ہو جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں. لیکن یقین کریں میری سوچ کر, میں ابھی 11:15 بج رہے ہیں, میں تقریباً کوئی 8 بجے یا 7 بجے کے قریب پشاور سے واپس پہنچا ہوں. میرے دل کے اندر ایک اطمینان ہے وہاں سے واپس آنے کے بعد کہ یار جیسا میں سوچتا ہوں, میرے جو
پشاور اور KPK کے بھائی ہیں اس سے آگے بڑھ کر سوچتے ہیں، اور وہ تو قربانی دینے کی بات کرتے ہیں، وہ تو قربانی دیتے آ رہے ہیں، وہ تو شہید ہو رہے ہیں، ان کے تو بازاروں کے اندر کاروبار اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں بدامنی ہے۔ وہ تو اس وقت فرنٹ لائن پہ ہیں، واقعی یہ بات درست ہے۔ تو نجم بھائی ان کا جو معاملہ تھا، بہرحال ان کی قربانی میرے سے زیادہ ہے، آپ سے زیادہ ہے، ہم سے بڑی ہے، ان کا جو خطرے کا لیول ہے وہ ہم سے زیادہ ہے، آپ سے زیادہ ہے، ہم سب سے زیادہ ہے، ان کا جو دہشت گردی سے متاثر ہونے کا گراف ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے، آپ سے زیادہ ہے، ہم سب سے زیادہ ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے پہلی جو ہماری دیوار ہے وہ ہمارے مقابلے میں زیادہ سیسا پلائی ہوئی ہے، وہ زیادہ مضبوط ہے، اور وہ اس بات کا فیصلہ کر کے بیٹھی ہے کہ یہ لرو بر کی کہانی ہو یا جو بھی بات کی جائے یا جو بھی بات سوچی جائے، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، وہاں پہ کوئی ایک بندہ مجھے ایسا نہیں ملا کہ جو کہے کہ یار یہ ڈیولپمنٹ لائن کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، شاید اس کی وجہ سے کوئی فساد ہے۔ لوگوں نے کہا یار یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کس زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے جب باڑھ لگائی تو بہت سارے جو گاؤں تھے وہ تقسیم ہو گئے، دائیں اور بائیں میں تقسیم ہو گئے، لیکن وہ کہنے لگے کہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہاں سے انہی باڑوں کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے کاروبار کو خراب کرنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، بدامنی جو ہے وہ علاقوں میں ہوتی تھی کہ کوئی چوری کر کے اس علاقے میں جا کے چھپ جایا کرتا تھا۔ تو اس کے فائدے بھی باڑھ کے اپنی جگہ نظر آئے۔ کسی فرد نے یہ نہیں کہا کہ ہم تقسیم ہو گئے ہیں، اعلام مر گئے، اب ہمارا کیا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کہیں زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے زندگیاں بچانے کے لیے، جانیں بچانے کے لیے، کاروبار بچانے کے لیے اور وہاں پر امن لانے کے لیے وہ تو فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوں، بجائے یہ کہ وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں، تباہی لا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے، کوئی 1.5 سال سے کوئی گیا ہو، بنو کا حملہ ہوا، اورنگزئی کا ہوا، کرم میں ہوا، لوئر دیر میں ہوا، وزیرستان میں ہوا، پشاور میں، جہاں بھی حملہ ہوا، آج تک کسی ایک کی مذمت کی ہو؟ یہ کہیں پر گئے ہوں، یہ اڈیالہ جیل کے باہر آ کر تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو صوبے کے لوگ ہیں ان کے، اور جن کی جانیں یہاں قربان ہوئی۔ کیا میجر سبتین جو ہے وہ کیا اس دھرتی کا بیٹا نہیں ہے؟ جو لیفٹنٹ کرنل یہاں سے رخصت ہوئے، شہید ہوئے، اور مادر وطن کی خاطر، کیا وہ اس دھرتی کے بیٹے نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ پہلے کیپٹن سرور سے لے کر آخری میجر سبتین تک کسی ایک فوجی جوان افسر اس ملک اور پاکستان کے رہنے والے کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ فائنل فیصلہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو جارحیت ہوتی ہے اس کو صرف آپ طاقت سے کچل سکتے ہیں، جارحیت کو طاقت سے روکنا ہوگا۔ وہ جو مرضی فیصلہ کرے، جس طرح پہلے آپ بات کر رہے تھے، یہی بات کر رہے تھے، جس طرح پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ اگر نکال دیں، بھائی ملک بدل کر دیں، ہم نے اپنی پالیسی سے چلنا ہے۔ پاکستان کی یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی سرحدوں کو ایسے ٹریٹ کرنا ہے جیسے بھارت کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے برادر اسلامی ملک تھے، میں ان کو ہمسایہ ملک سمجھتا ہوں۔ اب ان کے ساتھ ہمیں اپنا تھوڑا سا رویہ چینج کرنا پڑے گا۔ وہ کر دیا۔ اور احمد، سب سے بڑی اہم بات وہی ہے جو کہ آج سامنے آئی کہ جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں، وہاں پر سوشل میڈیا پر جو اس حوالے سے غلط باتیں کی جاتی ہیں، ان سب کی تردید ہوگی۔ میں شکریہ ادا کروں گا نادر میر صاحب کا، فؤاد احمد صاحب کا، احمد برائش صاحب کا، اور آخر میں مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ آج فیلڈ مارشل کا عاصم منیر کا جو دورہ ہے خیبر پختونخوا کا، پشاور کا، اور قبائلی عمائدین سے ملاقات ہے، اس کے بعد میں نے مجھے خوشی، آپ یہ کہہ دیں خوش قسمتی سے، فواد صاحب جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں، محب وطن صحافی ہیں، چیزوں کو بہت عمیق طریقے سے، گہری نظر سے دیکھتے ہیں، انہوں نے جو وزٹ کیا اس سے بھی سامنے آ گیا کہ پورا پاکستان، کراچی سے لے کے خیبر تک، ہم سب اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، اور اگر کوئی سیاسی جماعت اپنے مفادات کے لیے کوئی غلط فہمیاں بھی پیدا کرتی ہے تو کم از کم ایک چیز پر ہم سب واضح ہیں کہ ہم امن کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں، ہم اپنی حکومت کے ساتھ ہیں، اس حکومت اور فوج کے ساتھ جس نے بھارت کو بھی جو ہے 4 گھنٹوں میں گھٹنوں پر لے آئے تھے اور مودی کو ذلیل، رسوا اور تنہا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم سب پاک وطن کی عظمت کے لیے، اس کے امن کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اور اپنی خوشحالی کے لیے ہم سب پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہیں، اپنی ریاست کے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم اپنے ساتھ ہیں، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم ہرگز تقسیم نہیں ہیں۔ اللہ حافظ۔